باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ عزیزان گرامی، توفیق خداوندی ہے کہ مجھے اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا اور اس توسط سے علماء کرام کا، برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس موضوع کی طرف اشارہ کیا حضرت مولانا محمد افضل حیدری صاحب نے، وہ انتہائی حساس موضوع ہے، حساس لمحات ہیں، اور اس بات کا یہ بات ضروری ہے کہ اس موضوع کے بارے میں جس حد تک ممکن ہے روشنی ڈالی جائے اور اس سلسلے میں جو فرائض ہیں وہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنا تھا ایک مسلم اسٹیٹ کی حیثیت سے، اب اس بات میں کہ وہ اسلامی اسٹیٹ کے طور پہ بنا تھا یا مسلم اسٹیٹ کے طور پر، یہ بات اس میں وقت نہیں ہے کہ اس پہ کوئی گفتگو کی جائے۔ ایک مسلم اسٹیٹ، ایک مسلم ریاست کے نام پہ بنا، جس میں تمام مکاتب فکر نے شرکت کی، اور اس کے لیے ایک قرارداد مقاصد بعد میں پاس ہوئی۔ اس کے اندر بھی اس اسٹیٹ اور ریاست کا تشخص اور اس کی حیثیت اور اس کے مقام کو بڑے اچھے انداز میں واضح کیا گیا، اگرچہ بہت سے لوگ قرارداد مقاصد سے متفق نہیں ہیں، لیکن بہرحال اس کے اندر بہت سے نکات ایسے ہیں جس میں پاکستان کا تشخص بڑا واضح ہے، اور جو تحریک چلی تھی پاکستان میں، اس میں جو نعرے لگے اور جو لوگوں کو پاکستان کے حوالے سے جو وضاحتیں کی گئیں اس وقت کے لیڈروں کی طرف سے اور قائدین کی طرف سے، اس میں بہت سی باتیں واضح ہیں۔ پاکستان کی بنیاد جمہوریت پر ہوگی، لوگوں کی رائے سے اور ان کی مرضی کے مطابق یہاں حکمرانی ہوگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے اس ملک میں لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا۔ جتنے بھی انتخابات اس ملک میں ہوئے، کوئی بھی فیئر اینڈ فری نہیں ہوا۔ تمام انتخابات مختلف انداز، مختلف اوقات میں ایک طے شدہ پروگرام کے تحت ہوئے۔ ملک اس کی بنیاد دوسری یہ تھی کہ یہاں رول آف لا ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی، جس کو بڑے تھوڑے عرصے کے بعد ہی قانون کی حکمرانی یہاں ختم کر دی گئی۔ انصاف فراہم کیا جائے گا لوگوں کو، عوام کو۔ انصاف بھی تھوڑے عرصے کے بعد اس ملک کے اندر ناپید ہو گیا، کیونکہ جمہوریت نہیں تھی اور اس پٹڑی سے، اس راستے سے پاکستان کو ہٹا دیا گیا۔ اس لیے پاکستان ایک خاص ڈگر پہ کنٹرول حاصل کر لیا گیا اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا تہیہ کر لیا گیا، اور ایک خاص لائحہ عمل پاکستان کے لیے متعین ہوا۔ ایک مدت سے پاکستان اسی انداز میں چل رہا ہے، نہ یہاں جمہوریت کی کوئی حیثیت ہے، نہ جمہوریت اس ملک میں ہے۔ ابھی یہ گزشتہ جو سن 8 میں انتخابات ہوئے، آپ دیکھیں وہ وہاں، جبکہ وہاں ان انتخابات میں ڈگریاں بھی جعلی تھیں اور ووٹ بھی جعلی تھے۔ ظاہر ہے جہاں ووٹ بھی اصلی نہ ہو، جعلی ہو، ڈگریاں بھی جعلی ہوں، تو اس کا نتیجہ کیا رہا؟ بہت سے عوامل ہیں، میں
بڑی مشکل میں ہوں، میں تفصیل نہیں بتا سکتا۔ یہاں پاکستان کو ایک خاص منصوبے کے تحت چلانے کی ٹھان لی گئی اور بڑی مدت سے ایک منصوبے کے تحت اس ملک کے اندر پاکستان کو چلایا جا رہا ہے۔ گروہ پالے گئے، ان کو تربیت دی گئی، ان گروہوں کی پشت پناہی کی گئی اور ان کے ذریعہ ملک کے اندر ایک فتنہ برپا کیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہے اگر آئین پر عمل درآمد ہوا ہوتا تو آج پاکستان کی صورتحال نہ ہوتی۔ آئین کے اندر مسلم و غیر مسلم کی تشریح بھی موجود ہے، لیکن ایک مدت تک ایک کمیونٹی کے خلاف، ایک قوم، ایک ملت کے خلاف تکفیر سازی ہوئی، غلیظ نعرے، غلیظ فتوے لگائے گئے، دیواروں پر لکھا گیا، کتابیں لکھی گئی، پمفلٹ چھاپے گئے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، اس لیے کہ رول آف لا نہیں تھا۔ پاکستان کو خاص انداز کے مطابق چلانا تھا اور اس میں دو عنوان تھے جن کے تحت پاکستان کو چلانا مقصود تھا۔ پاکستان کی داخلی اور خارجہ پالیسیاں بھی انہیں دو عناوین کے گرد گھومتی رہیں اور اسی کے تحت پاکستان جو ہے اس پر حکمرانی ہوتی رہی اور اس کا کاروبار چلتا رہا۔ غلیظ مہم چلی تشیع کے خلاف، کوئی ٹس سے بس نہیں ہوا، اس کو بدل دیا گیا فرقہ وارانہ دہشت گردی میں، پھر بھی کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، اس لیے کہ کسی کے پاس اختیار نہیں تھا۔ ان حکومتوں کے پاس جو اس وقت موجود ہیں، یہ جو انتظامیہ ہے یا جو ادارے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس دو راستے تھے اور اب بھی وہ دو راستے موجود ہیں۔ ایک راستہ یہ تھا کہ ہم تشیع کے تحفظ کے لیے جو اس وقت انتہائی گمبھیر صورتحال ہے اور مجھے احساس ہے لوگوں کے اندر بہت پریشانی ہے، میں چونکہ عوام میں ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں ان مسائل کو۔ علماء کرام نے بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے ایک رہنمائی کرنا اور ایک راستے کو مشخص کرنا، اس لیے میں حقائق کو جس حد تک میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں اس کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے۔ دو راستے ہیں ہمارے سامنے اب بھی، یا تو ہم اس کو روکیں علاج بالمثل کے ذریعہ، اور یا یہ ہے کہ اس کو روکے پرامن احتجاج، مسلسل احتجاج کے ذریعہ، اور جو اگر تبدیل ہو جائے وہ تشدد احتجاج میں تو ظاہر ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوگا۔ ہم نے بڑی کوشش کی، ہم نے راستے اپنائے مختلف۔ ایک راستہ یہ اپنایا کہ یہ مسئلہ فرقہ واریت کا نہیں تھا، شیعہ سنی مسئلہ نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کو جو مختلف فرقوں سے تھے ان کو اٹھا کے ان کے گروہ بنائے گئے اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا، ان سے یہ کام لیے جاتے رہے۔ آپ جانتے ہیں بڑی طویل داستان ہے اس کی، گواہ مارے گئے، مدعی مارے گئے، کسی اور صورتحال ایسی پیدا کی گئی کہ کیس صحیح نہیں بنے، عدالتوں سے فیصلے صحیح نہیں ہوئے۔ آج تک کوئی ایک شخص بھی تختہ دار پہ نہیں لگتا، کسی کو سزا نہیں ہونے دی۔ اگر سزا ہوئی یہاں تو ایک دو شیعوں کو ہوئی، ایک تو کسی کی غلطی کی وجہ سے اور ایک ہمارے جیل میں جانے کی وجہ سے۔ 3.5 سال تک اس کی سزا کو ہم نے رکوایا، زور سے رکوایا، لیکن جیل میں جانے کے بعد اس کو بھی سزا ہوئی۔ لیکن ان گزشتہ دور میں کسی شخص کو سزا نہیں ہونے دی گئی۔ کیس اگر بنے تو کیس اتنے بوگس تھے کہ عدالتیں اس پر کوئی فیصلہ نہیں دے سکی، یا بعض اوقات دباؤ میں لا کر کچھ فیصلے بھی ایسے کروائے گئے جو اپنی مرضی کے مطابق تھے۔ طاقت کے ساتھ اور جبر کے ساتھ یہ کام ہوتا رہا، اور اس جبر کے سامنے حکومتیں بھی بے بس ٹھہری۔ ہم نے ایک راستہ یہ لیا کہ عوام کے اندر جا کر جو فرقہ واریت کے نام پہ، فرقہ واریت نہیں تھی لیکن نام فرقہ واریت کا بنا کے اس کو عوام کے اندر ایک انتشار اور فرقہ وارانہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہم نے اس کو وحدت و اتحاد کا راستہ اختیار کیا، دینی جماعتوں پر ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں ہم کامیاب ہوئے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اتحاد و وحدت کے بانیان میں سے ہیں۔ اور اسلامی ممالک میں یہ پہلی مثال ہے جہاں عملی طور پر اتحاد
مختلف مکاتب فکر کے درمیان میں قائم ہوا، اور اس کے لیے اس کے ذریعہ ایک بہتر فضا دینے میں ہم کسی حد تک کامیاب ہوئے۔ میں جو ملک میں ہوں مجھے یہ باتیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں، دوسروں کو بھی نظر آتی ہوں گی۔ کوشش یہ تھی کہ اس کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر کہا جائے کہ یہ فرقہ وارانہ ہے، کوئی فرقہ وارانہ نہیں تھا۔ طے شدہ منصوبے کے تحت لوگوں کو ڈالا گیا شیعوں کے پیچھے، اور ان سے یہ سلسلہ جو ہے وہ کروایا گیا۔ پھر اس کا اقرار عوام میں جانے سے روکنے کے لیے ہم نے اس کو وحدت و اتحاد کی فضا بنائی۔ ہماری کوشش یہ رہی کہ جو حکمران ہیں جس انداز کے بھی ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچائی جائے۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ حکمران ہوں، فوجی حکمران ہوں، یا اس وقت کے جو حکمران ہیں، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وزرائے اعلیٰ ہوں یا وزرائے داخلہ ہوں، ہم نے سب تک اپنی بات پہنچائی، یادداشتیں دیں، ان کو مختلف مسائل کے بارے میں مفصل بریفنگ دی، مطالبے کیے، انہوں نے وعدے بھی کیے، لیکن نہ وہ کچھ کر سکتے تھے نہ انہوں نے کچھ کیا۔ چنانچہ صورتحال آج تک ہوئی جا رہی ہے۔ جہاں تک صورتحال احتجاج کی تھی، ہم نے احتجاج بھی کیا منتشر انداز، مختلف ملک کے اندر مختلف مواقع پہ، کوئی ایک جگہ جمع ہو کر نہیں ضلع۔ میں سمجھتا ہوں واضح سی بات ہے، ہمارے سامنے دو راستے ہیں، دو واضح راستے ہیں۔ حالات یہی رہیں گے، ملک اسی انداز میں چلایا جاتا رہے گا، وہی لابیاں، وہی مافیات جو اس ملک کو چلا رہی ہیں خاص انداز میں، اسی انداز میں۔ اب بھی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سول حکومت ہے یا جمہوریت ہے، تو میں سمجھتا ہوں جو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ خام خیالی ہے۔ اس وقت بھی ملک کے اندر سول حکومت یا وہ جمہوریت نام کی کوئی چیز اس ملک کے اندر وجود نہیں رکھتی، اختیار نہیں ہے کسی کے پاس، بے بس ہے بالکل۔ اس لیے حالات تو یہی ہے اور اسی انداز میں ملک چلایا جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت ہو چکی ہے اور صورتحال جو ہے اس حد تک گمبھیر ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام کرنا ہوگا۔ میں ذاتی طور پر علاج بالمثل کا حامی نہیں ہوں، اس لیے کہ اس کے لیے بہت کچھ تدارک کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ، اور ظاہر ہے ہم کے گناہوں کو تو نشانہ کبھی نہیں بنائیں گے اور بنا ہی نہیں سکتے ہیں۔ وحدت و اتحاد کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے اور عوام کی مشکلات کو بھی مد نظر رکھنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں قاتل اس ملک کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں، جس انداز میں قاتلوں کو اس ملک کے اندر تحفظ دیا جا رہا ہے، جس انداز میں روزانہ ڈرامے رچائے جاتے ہیں کہ قاتل گرفتار ہوتے ہیں، کوئی گرفتاریاں نہیں ہوتی۔ گرفتاریاں اگر ہوتی ہیں تو کسی شخص نے کسی نے آج تک نہیں دیکھا کہ کون سا آدمی گرفتار ہوا، اور اگر گرفتار ہوتے ہیں تو جاتے کہاں ہیں؟ سال سال سے گرفتاریوں کے ڈھنڈورے پیٹے جاتے ہیں، پریس کانفرنس سے ہوتی ہے، لوگوں کو نقاب ڈال کر ان کو سامنے لایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئے۔ قاتل آزاد ہو رہے ہیں، چھوٹ رہے ہیں۔ اس لیے قاتلوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ علاج بالمثل ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علاج بالمثل کے لیے ہمیں پہلے سے آمادگی ہونی چاہیے۔ علاج بالمثل تب ہو سکتا ہے جب علماء کرام آمادہ ہوں، عوام بھی آمادہ ہوں، اس لیے کہ اس کے سائیڈ افیکٹس بہت سے ہوں گے، اس کے مضر اثرات بھی ہیں، ان اثرات کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ اگر اس بات کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں تو علاج بالمثل کا راستہ اختیار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر ہم جب اس میدان کے اندر ہم اتریں گے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اس آسمان و زمین کا یہ رنگ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ ہے احتجاج کا، تو ہم آج تک احتجاج کرتے رہے لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ میں علماء کرام سے یہ خواہش کرتا ہوں، بزرگوں سے، تمام سے، آپ تعاون کریں۔ ہم عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن ظاہر ہے عوام کی ملک میں تعداد بہت ہے، علاقے بہت ہیں، ہر جگہ پہنچ نہیں پاتے، لوگوں تک اپنا موقف اور اپنی بات پہنچانے میں ہمیں بہت دشواریاں ہیں۔ علماء کرام ساتھ ہیں، تعاون کریں، عوام کو متحرک کریں، عوام کو آمادہ کریں۔ ہم نے اس ملک کے اندر احتجاج کا ایک سلسلہ شروع کیا، آپ نے دیکھا کہ ہم نے
رحیم یار خان صرف ایک ضلع میں، وہاں ان لوگوں کی اپنی ایفرٹس کی بنیاد پر اور کوششوں کی بنیاد پر ہم نے ایک احتجاجی ریلی کی، بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، لوگوں نے خود وسائل بھی مہیا کیے اور لوگ وہاں کئی گھنٹے تک وسائل بھی مہیا کیے اور لوگ وہاں کئی گھنٹے تک انہوں نے دھرنا بھی دیا، ریلی کا پروگرام تھا لیکن دھرنا بھی دیا، اور ہم نے وہاں کہا کہ یہ ہمارا احتجاج ہے، یہ آغاز ہے احتجاج کا، اور اس قسم کے احتجاج کو ہم آگے بھی جاری رکھیں گے اور پہنچیں گے ہم حکومتوں کے مراکز تک، اور جہاں جہاں حکومتوں کے مراکز ہیں ہمارا احتجاج وہاں تک پہنچے گا، اور اس وقت تک یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک جان و مال و عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے کوئی اقدامات، ایسے ٹھوس اقدامات جو نظر آنے والے اقدامات، وہ وعدے تو ہوتے ہیں لیکن اقدامات نہیں ہوتے، ایسے اقدامات جب تک نہیں ہوتے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، میں نے وہاں بڑی آسانی سے عوام کو کہا کہ آپ نے یہ احتجاج نوٹ کرا دیا، یہ پہلا احتجاج ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ ہم چلائیں گے اور پہنچیں گے حکومتوں کے مراکز تک۔ آپ اس وقت ڈسپرس ہو جائیں، لوگ گئے، کوئی وہاں کوئی غیر قانونی حرکت نہیں ہوئی اور بڑے پرامن انداز میں ہم نے احتجاج کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس احتجاج کے سلسلوں کو بھی ہم نے آگے بڑھانا ہے، جہاں جہاں ضرورت ہے اس کی طرف بھی میں سمجھتا ہوں کہ حضرات کو متوجہ دلانے کی ضرورت ہے، بتائیں کہاں کہاں کس قسم کے احتجاج کی ضرورت ہے، وہ احتجاج بھی ہم کریں گے، اور رفتہ رفتہ چلتے چلتے ہم ان مراکز تک پہنچیں گے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھرپور احتجاج کی ضرورت ہے، اور ایک احتجاج انشاءاللہ ہم ایسا بھرپور احتجاج کریں گے کہ اس کی شاید مثال پاکستان کے اندر دوسرے اجتماعات میں نہیں ملے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اس میں آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے، علماء کرام بزرگوں کی سرپرستی کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، کارکن ہیں، کارکنوں کے ساتھ تعاون، اظہار ہمدردی، اظہار محبت، ان کی سرپرستی اور رہنمائی یہ بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں قوم کو بھی متحرک کرنے، بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے نتائج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ احتجاج کا سلسلہ شروع کیا اور کامیابی سے جاری رہا، انشاءاللہ کامیابی سے جاری رہے گا، تو ہم اس مرحلے پہ پہنچیں گے جب ایک بڑے احتجاج کے ذریعہ ہم اپنا اظہار وجود بھی کریں گے، اظہار قوت بھی کریں گے، اور اپنے جو مطالبات ہیں، میں نے کہوں اپنے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کو بھی ہم نتیجہ خیز بنائیں گے۔ ویسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس سے پہلے میدانوں میں، ایوانوں میں اپنے تشیع کے حقوق کا تحفظ کیا اور تشیع کے خلاف ہونے والی سازشوں کو پاؤں تلے روندا۔ گزشتہ اسمبلی گن پوائنٹ پر قائم تھی، اس کو ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی کسی قسم کا کوئی بل تشیع کے خلاف اس کے اندر پیش ہو سکے۔ اس سے پہلے جتنے بھی اسمبلی میں، پارلیمنٹ کے اندر، ایوان بالا، ایوان زیرین میں جتنے بھی بل پیش ہوئے سب کو ہم نے ناکام کیا سیاسی قوت کے ذریعہ، اور یہاں میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ سیاسی قوت بہت ضروری ہے۔ مذہبی حقوق کے تحفظ کے لیے، جان و مال و عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے، عوام کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی قوت ہونی چاہیے، اور اس سیاسی قوت کے لیے بھی پالیسی ایک ہونی چاہیے۔ جگہ جگہ الگ الگ پالیسیاں نہ ہو، ایک پالیسی ہو، علماء اس کا ساتھ دیں، عوام کو اس پر آمادہ کریں، تو ایک سیاسی قوت آپ کے پاس آ سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے سیاسی میدان کے اندر بہت سی کامیابیاں حاصل کی۔ ہم تختی کے اوپر اپنا تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ کے نام سے الگ طور پر تختی کے نشان پر انتخاب لڑے۔ جو سیاسی لوگ تھے، بزرگ سیاستدانوں نے کہا تھا کہ یہ میدان میں آئے ہیں، آگے بڑھیں گے، ہم آگے بڑھے، ہم نے ایک صوبائی سیٹ کی بنیاد پر سینٹ تک ہم پہنچے، اور اس کے بعد قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہم نے کامیابیاں حاصل کی۔ اب بھی ان حالات میں بھی ہم نے شیعہ دشمن قوتوں کو اسمبلی کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ گزشتہ ایک اسمبلی میں ہمیں، قومی اسمبلی میں ملی حمایت، کامیابی ہوئی، صوبائی میں کامیاب نہیں دیا گیا، لیکن اس مخالف قومی اسمبلی کے ممبر کو ہم نے صوبائی اسمبلی کے ممبر کو ہم نے صوبائی اسمبلی کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، اور اب جو تیسری مرتبہ ہے
کہ مخالفوں کے گڑھ میں ہم انتخاب لڑتے ہیں، وہاں کو سارے شیعہ نہیں ہیں، ہم اپنی پالیسی کے ذریعے اس انداز میں لڑتے ہیں کہ ہم نے مخالفوں کو قومی اسمبلی تک پہنچنے سے مسلسل روکا ہوا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ لہذا اس سلسلے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم سیاست میں آئیں گے، سیاسی عمل میں ہم حصہ لیں گے۔ بہت سے لوگ یہاں جیتتے ہیں ہماری وجہ سے، بہت سے برج گرتے ہیں ہماری وجہ سے۔ جب ہم پی ڈی اے میں تھے تو ایک جماعت حکومت پر آئی، جب پی ڈی اے سے دوسری طرف آئے تو 100 سیٹوں پہ ہمارا کاسٹنگ رول تھا، اور اس کی وجہ سے ان کو حکمرانی ملی، اور اس کے نتائج بھی ہم نے کسی حد تک حاصل کیے جو سب وقت نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قوت بہت ضروری ہے، اور سیاسی قوت کے لیے وحدت و یگانگت ہم فکری اور بیداری قوم کے اندر بہت ضروری ہے، اور یہ علماء کرام کا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رہنمائی کریں آپ کو